1965 کی جنگ کون جیتا تھا؟ پاک فوج بنگلہ دیش کی جنگ کیوں ہاری؟ جنگی حکمت عملی میں کون سی فاش غلطی کی گئی؟ کون کون سے جھوٹ بولے گئے؟ جنرل ضیاء الحق کو کہا گیا کہ اقتدار عوامی نمائندوں کو منتقل کر دیں تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فوج کے سربراہ نے بے نظیر بھٹو سے کون سی 3 درخواستیں کی تھیں؟ نواز شریف کو اقتدار سے کیوں الگ کیا گیا؟ یہ سب اور بہت سے اہم سوالوں کے جواب جنرل اسلم بیگ نے اپنی کتاب میں دیے ہیں جس کا نام ہے اقتدار کی مجبوریاں۔ وہ جنرل بیگ جنہوں نے ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دینے کی مخالفت کی، جنہوں نے ضیاء الحق کو اقتدار چھوڑنے کا مشورہ دیا، جنہوں نے ضیاء الحق کی ہلاکت کے بعد ان کی جگہ اقتدار پر قبضہ نہ کیا بلکہ اسے عوامی نمائندوں کے حوالے کیا۔ جنرل اسلم بیگ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے انتہائی اہم نہ سہی لیکن اہم کردار ضرور رہے، کیونکہ وہ طیارہ حادثے میں جنرل ضیاء کی ہلاکت کے بعد آرمی چیف بنے۔ جب پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے، اسے انتخابات میں شکست دلوانے کے لیے اسلامی جمہوری اتحاد بنوایا گیا، اس وقت جنرل اسلم بیگ ہی فوج کے سربراہ تھے۔ ان پر سیاستدانوں میں رقوم تقسیم کرنے کا بھی الزام لگا۔ نوک جوک کی کتاب کہانی میں ان کی کتاب کے کچھ اہم حصے آپ تک پہنچاؤں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ بنیادی طور پر یہ کتاب انہوں نے خود نہیں لکھی بلکہ کرنل ریٹائرڈ اشفاق حسین نے ان سے مختلف نشستوں میں طویل انٹرویوز کیے اور پھر انہیں کتاب کی شکل دی۔ کتاب کا سر ورق بھی بہت ہی معنی خیز ہے۔ ایک کٹھ پتلی باریک سی رسی پر چل رہی ہے اور اس رسی کو ایک کینچی کاٹنے والی ہے، اور کتاب کا نام اقتدار کی مجبوریاں رکھنے کی وجہ بھی بہت معنی خیز ہے، کیونکہ جب اسلم بیگ نے ضیاء الحق کو اقتدار سے الگ ہونے کا مشورہ دیا تھا تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ اقتدار کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، میں ابھی اقتدار نہیں چھوڑ سکتا۔ اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ کتاب کا نام رکھتے ہوئے انہیں جنرل ضیاء کا یہ جملہ یاد آیا اور ساتھ ہی خیال آیا کہ ہمارے حکمران اقتدار کی مجبوریوں کے سبب اتنے بے بس ہو جاتے ہیں کہ قومی غیرت کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ معاملہ یوں ہے کہ جنرل ضیاء نے ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دینے سے پہلے تمام کورس کے افسروں کو بلایا اور ان سے رائے لی، تو اسلم بیگ نے کہا کہ بھٹو کو پھانسی دینا بہت ہی غلط فیصلہ ہوگا۔ ان باتوں پر کور کمانڈرز ان سے ناراض ہو گئے۔ جب جنرل ضیاء الحق 1985 میں نیا سیاسی نظام لانے کا ارادہ کر رہے تھے تو اسلم بیگ نے ان سے کہا کہ جنرل صاحب آپ الیکشن کرائیں اور اقتدار عوامی نمائندوں کو سونپ دیں۔ اس پر جنرل ضیاء الحق نے جواب دیا کہ تم چاہتے ہو پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ہو؟ پھر جب 1988 میں جنرل ضیاء نے محمد خان جنیجو کی حکومت ختم کی تو اسلم بیگ نے پھر ان سے کہا کہ جنرل صاحب الیکشن کرائیں اور اقتدار سے الگ ہو جائیں۔ تب جنرل ضیاء نے کہا تھا کہ اسلم بیگ صاحب میں ابھی اقتدار نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اقتدار کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ کتاب میں درج حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نواز شریف کو اقتدار سے الگ کیے جانے پر جنرل اسلم بیگ کی رائے بھی وہی ہے جو مسلم لیگ نون کی ہے، یعنی جنرل بیگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو اقامہ رکھنے پر نااہل کرنا کسی سازش کا نتیجہ تھا۔ یہ بات انہوں نے کتاب کے صفحہ نمبر 245 پر لکھی ہے۔ جنرل اسلم بیگ نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بہت اچھے خیالات اور امیدوں کا اظہار کیا ہے۔ لکھا ہے کہ ہماری دینی جماعتوں پر لازم ہے کہ وہ قومی سیاسی دھارے میں شامل ہو کر جمہوری طریقے سے خرابیوں کو دور کریں، اور ایک جملہ اس میں تو فضل الرحمان کے بارے میں خوشگوانی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ جنرل اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ الحمدللہ مولانا فضل الرحمان یہ مقدس مشن لے کر میدان میں آ چکے ہیں اور کامیابی کی طرف گامزن ہیں۔ پوری امید ہے کہ آئندہ انتخابات میں مولانا اور ان کے اتحادی قومی اسمبلی کی 30 کے قریب سیٹیں جیت لیں گے اور اہم پوزیشن حاصل کریں گے۔ کتاب میں اسلم بیگ نے 65 کی جنگ کے حوالے سے بھی وہ سچ بیان کیا جو مطالعہ پاکستان میں پڑھائے گئے نصاب سے مختلف ہے۔ صفحہ نمبر 109 پر لکھا ہے کہ 65 کی جنگ ہم جیت سکتے تھے لیکن ناکام رہے۔ 65 کی جنگ ہم جیت سکتے تھے لیکن ناکام رہے۔ اسی طرح 1971 کی جنگ کے بارے میں بھی پاکستان کی جو عسکری خامیاں تھیں ان کی نشاندہی کی ہے۔ مشرقی پاکستان میں پاک فوج نے جو دفاعی حکمت عملی بنائی اسے بھی جنرل اسلم بیگ نے انتہائی ناقص قرار دیا ہے۔ لکھا ہے کہ مغربی پاکستان کی صرف مشرقی سرحد بھارت سے ملتی تھی،
مغربی پاکستان کی صرف مشرقی سرحد بھارت سے ملتی تھی، جبکہ مشرقی پاکستان 3 اطراف سے بھارت میں گھرا ہوا تھا۔ اس کے باوجود صرف ایک ڈویژن فوج مشرقی پاکستان میں لگائی گئی اور باقی پوری فوج کو مغربی پاکستان میں ہی رکھا گیا۔ لکھتے ہیں کہ ان کی بریگیڈ کو 450 کلومیٹر علاقے کی ذمہ داری دی گئی تھی مشرقی پاکستان میں، اور ان کے بریگیڈ میں جو نفری تھی وہ صرف 4500 تھی۔ 450 کلومیٹر علاقے کے دفاع کے لیے 4500 کی نفری لگائی گئی۔ کتاب میں درج یہ بات بھی اہم ہے کہ اپریل 1971 تک مشرقی پاکستان میں بدامنی پر قابو پایا جا چکا تھا، لیکن معاملات اپنے ہاتھ میں رکھنے کے شوق نے بگاڑ پیدا کیا۔ اسلم بیگ بتاتے ہیں کہ حالات جب بہتر ہو گئے تو جی او سی جنرل آفیسر کمانڈنگ نے جنرل نیازی کو کہا کہ اب تو سب کچھ معمول پہ آ چکا ہے، اب ہمیں اقتدار سول انتظامیہ کے حوالے کر دینا چاہیے، لیکن ان کی بات نہ مانی گئی، بلکہ اس بات پر الٹا ان کی ٹرانسفر کر دی گئی، کمان تبدیل کر دی گئی۔ جو اگلے جی او سی آئے انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا جو جنرل نیازی چاہتے تھے، یعنی کہ اسلم بیگ صاحب جو رپورٹس تیار کرتے تھے جس میں حالات کی درست نشاندہی کی گئی ہوتی تھی، لیکن جی او سی کے پاس وہ رپورٹ پہنچتی تھی تو وہ اسے بدل دیتے تھے اور بدل کر آگے بھیجتے تھے۔ اسلم بیگ صاحب نے اعتراض کیا اس پر کہ آپ کیوں میری رپورٹس بدل رہے ہیں، تو جنرل اسلم بیگ کا ہی تبادلہ کر دیا گیا۔ اگر اس وقت سچ بول دیا جاتا تو شاید پاکستان 2 ٹکڑے نہ ہوتا۔ 1971 کی جنگ شروع ہوئی تو اسلم بیگ کو بدو ملی بھیجا گیا۔ وہ وہاں پہنچے تو سرحد کے قریب ایک ریسٹ ہاؤس تھا، وہاں وہ اپنا ہیڈ کوارٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن اس ریسٹ ہاؤس میں پڑی ہوئی تھی کھاد کی بوریاں اور کھیتی باڑی کا سامان، کچھ درجن بھر ٹریکٹرز اور بلڈوزرز بھی وہاں کھڑے تھے۔ تو پتہ چلا کہ فوجی جرنیلوں نے 20 مربع زمین پر گندم بوئی ہوئی ہے اور ایک آنریری کیپٹن اس کا انچارج ہے۔ اسلم بیگ نے اس سے کہا کہ بھائی جان آپ یہ جگہ خالی کریں، یہاں ہم نے دفاعی انتظامات کرنے ہیں۔ تو تھوڑی ہی دیر میں جنرل اسلم بیگ کو جی او سی یعنی جنرل آفیسر کمانڈنگ کا فون آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلم بیگ تم ان بندوں کو تنگ کیوں کر رہے ہو؟ تو اسلم بیگ نے کہا کہ سر جی یہ سرحدی علاقہ ہے، ہم نے یہاں دفاعی انتظامات کرنے ہیں۔ تو تب جا کر ان کی بات سنی گئی اور ریسٹ ہاؤس استعمال کرنے دیا گیا۔ کتاب کے چند دلچسپ واقعات میں ایک وہ ہے جب جنرل اسلم بیگ میڈیکلی انفٹ ہونے کے باوجود فوج میں بھرتی ہوئے۔ قصہ یوں ہے کہ جب اسلم بیگ بھرتی ہونے گئے تو انہیں میڈیکلی انفٹ قرار دے دیا گیا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کا دل جو تھا وہ 8-10 بار دھڑکنے کے بعد ایک دھڑکن مس کر دیتا تھا۔ انفٹ قرار دیے جانے پر انہوں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی، ایک میڈیکل بورڈ بنایا گیا۔ بورڈ نے اسلم بیگ سے پوچھا کہ آپ کو یہ مسئلہ کب سے ہے دھڑکنیں مس ہونے کا؟ انہوں نے جواب دیا کہ برِ صغیر کی تقسیم کے بعد وہ اپنے کئی ساتھیوں اور خاندان کے افراد کو چھوڑ آئے ہیں، دل کی چند دھڑکنیں انہی لوگوں کے ساتھ وہاں رہ گئی ہیں۔ یہ جواب سن کر بورڈ کے ممبران نے انہیں پاس کر دیا۔ جنرل اسلم بیگ نے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے بارے میں بھی ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا۔ لکھا ہے کہ انہیں پیغام ملا الطاف حسین گھر آ کر ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو اسلم بیگ نے انہیں بلا لیا کھانے پر۔ کھانا کھاتے ہوئے الطاف حسین نے اسلم بیگ کی بیگم سے پوچھا کہ بیگم صاحبہ آپ نے کون کون سی ڈش بنائی ہے؟ میں تو جہاں جاتا ہوں بیگمات وہاں اپنے ہاتھ سے میرے لیے ڈشز بناتی ہیں۔ تو اسلم بیگ کی بیگم نے غصے سے جواب دیا میں تو جنرل صاحب کے لیے کوئی ڈش نہیں بناتی، آپ کے لیے کیوں بناؤں؟ الطاف حسین منہ میں لقمہ ڈال رہے تھے۔ یہ بات سن کر ان کا ہاتھ وہیں رک گیا اور وہ کھانا چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک بار بارودی سرنگوں کی تربیت کے دوران غیر متحرک ڈیٹونیٹر کی جگہ اصلی ڈیٹونیٹر لگا دیا گیا، یعنی کہ مشقوں میں تربیت کے لیے نقلی ڈیٹونیٹر رکھا جاتا ہے تاکہ سپاہیوں کو تربیت دی جائے، لیکن ہوا یہ کہ وہاں نقلی کے بجائے اصلی ڈیٹونیٹر لگ گیا جو پھٹ گیا اور 2 سپاہی شہید بھی ہو گئے۔ اس کا قصوروار اسلم بیگ کو ٹھہرایا گیا کہ انہوں نے صحیح نگہداشت کیوں نہ کی۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس بات کو یقینی بناتے کہ مشق میں نقلی ڈیٹونیٹر ہی استعمال ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی غلطی جس سے 2 سپاہی شہید ہوئے، اس کی سزا اسلم بیگ کو کیا دی گئی؟ انہیں 6 ماہ کے لیے کمپنی کی کمانڈ سے ہٹا دیا گیا۔ جب 1988 کا الیکشن ہوا تو جنرل اسلم بیگ نے بے نظیر بھٹو کو اپنے گھر دعوت دی اور ان سے 3 درخواستیں کی۔ نمبر 1 کہ آپ کو فوج سے کوئی شکایت ہو تو آپ مجھے بتائیے گا، میں دیکھ لوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ نمبر 2 جنرل ضیاء الحق کے لیے آپ کا دل تو سخت ہے لیکن آپ ان کے اہل خانہ کے لیے نرمی کی گنجائش رکھیے گا۔ اور نمبر 3 جب صدر بنانے کا وقت آئے تو غلام اسحاق خان کا نام بھی سامنے رکھیے گا۔
اسلم بیگ لکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو نے ان کی تینوں باتیں مانی، اور میرے خیال میں تیسری بات ماننا بے نظیر بھٹو کی غلطی تھی، کیونکہ جنرل بیگ کے تجویز کردہ غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کی۔ یہ کتاب جنرل اسلم بیگ کی سوانح حیات بھی ہے اور سوانح خیالات بھی، کیونکہ اس کتاب میں انہوں نے اپنی زندگی کے حالات تو بتائے ہی ہیں، اپنے خیالات سے بھی آگاہ کیا ہے، یعنی پاکستان کی عسکری اور سیاسی تاریخ بتاتے بتاتے موجودہ حالات پر بھی وہ اپنی رائے دینے لگ پڑتے ہیں، جو مجھے قطعی غیر ضروری لگی۔ آپ بیتی میں کچھ واقعات دلچسپ ہیں، کچھ بہت دلچسپ ہیں، کچھ بہت پھیکے ہیں۔ اسلم بیگ کی عسکری اور سیاسی زندگی میں تو بہت اہم واقعات ہوئے، اور کتاب پڑھتے ہوئے گمان یہ تھا کہ انہوں نے کوئی اندر کی بات بتائی ہوگی، مثلا جنرل ضیاء کے طیارے کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں کچھ بتایا ہوگا، یا IGI بنوانے کے بارے میں، سیاستدانوں کو رکوم بانٹنے کے بارے میں کسی راز سے پردہ اٹھایا ہوگا۔ تاہم پڑھ کر مایوسی ہوئی کہ ان اہم معاملات پر انہوں نے روشنی تو ڈالی ہے لیکن کوئی انکشاف نہیں کیا۔ شاید اس میں جنرل اسلم بیگ کی اپنی کوئی مجبوری رہی ہو۔